نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جو علم امر و نہی کو کرنے نہ کرنے پر مشتمل ہے، جو علم امر و نہی کرنے نہ کرنے پر مشتمل ہے، جن کا تفسیر علم انبیاء علیہ السلام یا ان کے وارثین کو ہوتا ہے، اب جو لوگ اس علم کو سیکھتے یا سکھاتے ہیں یا اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اس میں صرف کرتے ہیں، انہیں عالم دین یا علماء اسلام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں اصل میں آپ لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ حافظ قرآن اور عامل قرآن کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں، جو دانشور طبقہ ہیں وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ حافظ لوگ جو ہے جاہل ہوتے ہیں اور یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ غور سے سن لیں، آقائے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن ان کا بڑا مقام ہے۔ جو لوگ حافظ قرآن ہیں ان کا بڑا مقام ہے، اور یہ لوگ اہل اللہ اور خاصان خدا ہیں۔ کیا ہے؟ اور خاصان خدا کے خاص بندے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابن ماجہ شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ بہرحال اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ مل جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے علم حاصل کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ کی خشیت، اسی سے طلب کرنا، اس کا درس دینا، تسبیح اسی کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ تنہائی میں غمخوار ہے۔ کیا ہے یہ علم؟ تنہائی میں غمخوار ہے، خلوت کا ساتھی ہے، خوشی و غمی پر دلیل، دوستوں کے یہاں زینت، اجنبی لوگوں کے یہاں قرابت دار اور راہ جنت کا مینار ہے۔ اللہ عز و جل اس کے سبب قوموں کو بلندیوں سے نوازتا ہے اور انہیں نیکی کے کاموں میں ایسا رہنما و ہادی بنا دیتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ اہل علم کی کیا کی جاتی ہے؟ اور ہر خیر کے کام میں ان کی رہنمائی لی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کے رائے حرف آخر ہوتی ہے۔ فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں، انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں۔ کن کو؟ طالب علموں کو۔ ہر خشک و تر شے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے و جانور، آسمان و ستارے، سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں، کیونکہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور جسموں کی قوت، بندہ علم کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے، اور اسے پڑھانا رات بھر قیام کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے اللہ کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے، اسی سے توحید و تقوی ملتا ہے، اسی کے سوا صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ علم امام اور عمل اس کا تابع۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، علم سے کون اہل علم مراد ہے؟ علم اور جو ہے پڑھا لکھا جو کہا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کے علم والے کو
جو ہے پڑھا لکھا کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو قرآن و حدیث نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دانشور ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کو دانشور کہیں گے، ان کو جو ہے پڑھا لکھا جو ہے علم والا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال میں پہلے بھی کہہ دیا کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ امر و نہیں، کرنے نہ کرنے پر جو مشتمل ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں، یا انہیں عالم دین کہتے ہیں، یا علماء اسلام کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بہرحال جو ہے علماء اور حفاظ کی ایک شان ہے، کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو ہے نبیوں کے وارث ہے علماء، ان کے خوب جو ہے عزت کرنی چاہیے، اکرام کرنی چاہیے۔ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے سے اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز میں بڑھوتری عطا فرما دیتے ہیں۔ کہہ رہے عالم کی توہین کرنے سے، کہہ رہے جس نے عالم کی توہین کی تو کیا کہہ رہے اس نے نبی کی توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی یقیناً اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کرے گا اللہ۔ کہہ رہے العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فی فقد ہلک، عالم زمین میں اللہ کی دلیل و حجت ہے، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے عالم، حفاظ، قراء، ان لوگوں میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اور اس شعر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت معاذ اسماعیل شہید میٹھی نے جو کہا ہے، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور علماء کو ایک مقام دینا چاہیے، اور حفاظ قراء کو مقام دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ان کے قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد